وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ قرآن مجید میں سے 17ویں سپارے کا آخری رکوع ہے اور سورۃ الحج ہے، اس کا بھی آخری رکوع ہے۔ اس میں سے 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، لہذا اس مثال کو کان لگا کر سنو۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، اور یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتی۔ آپ کوئی بھی مشین خریدیں، چھوٹی سے چھوٹی مشین، پرزہ، اگر ڈبہ پیک ہے تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کتابچہ نکلتا ہے جس کو آپ گائیڈ بک کہتے ہیں۔ اس میں سب کچھ درج ہوتا ہے کہ اس مشین کو آپ نے کیسے چلانا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ اس گائیڈ بک کے مطابق اس مشین کو چلائیں گے، کافی دیر تک وہ آپ کے کام آئے گی، اور جب آپ اس ہدایات کو جو اس گائیڈ بک میں لکھی ہوتی ہیں پسے پش ڈال دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، اپنی منمانی سے اس مشین کو، اس پرزے کو چلانے کی کوشش کریں گے تو بہت جلد نقصان اٹھائیں۔ یہ اللہ نے 5.5-6 فٹ کا وجود انسان کا جو بنایا ہے، اور اس کرۂ ارضی میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، تو ایسے نہیں بھیج دیا۔ یہ قرآن مجید گائیڈ بک ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، خود بھی چلنا ہے، دوسروں کو بھی چلانا ہے، اس سے رہنمائی لینی، اور جب تک اس کے مطابق ہماری زندگی چلتی رہے گی ہم کامیاب ہیں، اور جیسے ہی اس سے ہٹ کے، اس کو پسے پٹ ڈال کے اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ناکامی، نامرادی، خسارہ۔ اور یہ بڑی آسان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا کوئی مثال اللہ نے چھوڑی نہیں۔ انسان کے سامنے اس قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہر طرح کی مثال دی، اور ایسی ایسی مثالوں سے سمجھایا ہے کہ انسان انکار نہیں کر سکتا۔ مثالیں کوئی بہت عقل سے ماورا نہیں ہے کہ انسان کے دماغ سے اوپر اڑ جائے، بلکہ مثالیں وہ ہیں کہ ہر انسان بآسانی ان مثالوں کو سمجھ سکتا ہے، عام فہم۔ یہاں بھی فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا لہ، لہذا تم اس کو کان لگا کر سنو، کان لگا کر سنو۔ اور جہاں قرآن اور حدیث کے اندر تاکید آ جائے کہ اس کو سنو، اس پر غور کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہاں بالخصوص مسلمان کو کان لگا کر ہی سننا چاہیے، بے دھیانی سے اللہ کی بات نہیں سننی چاہیے، ذہن دماغ کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثال، اللہ کی بیان کردہ بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ فرمایا اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا لہ، لہذا اس کو تم اچھی طرح کان لگا کر سنو۔ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ پکارنے سے مراد یہ کہ ہماری مدد کر دے، ہمارا یہ کام بنا دے، ہمیں اولاد چاہیے تو ہمیں اولاد دے دے، رزق کی پریشانی ہے تو ہمارا رزق کھول دے۔ جن جن ہستیوں کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔
وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا، اکیلے انسان کے بس کی بات نہیں، سارے مل بھی جائیں، جمع ہو جائیں، سارے مل کر ایک معمولی سی حقیر سی چیز مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ، ایک اللہ ہے اور اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ لفظ جب ہم کہتے ہیں نا غیر اللہ، تو اس میں اللہ کو نکال کر پوری مخلوق شامل ہوتی ہے۔ ایک اللہ ہے اور اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے، زندہ ہیں، فوت شدہ ہیں، علی ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، نیک، کچھ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ۔ غیر اللہ کا مطلب نعوذ باللہ کوئی گالی نہیں ہے، غیر کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، تو غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ، ایک اللہ اور اللہ کے ماں سوا ساری مخلوق، جن کو تم اللہ کے علاوہ، دون اللہ یا لفظ ادا کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق، حقیر سی مخلوق، ایک عام سی مخلوق جو اڑ رہی ہے، ہمارے کپڑوں پر بیٹھتی ہے، ہمارے اوپر بیٹھتی ہے، ہمارے کھانوں پر بیٹھتی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، اللہ کو پتہ ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن اب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بیماریاں پھیلاتی ہے، بس جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے، انسان کے بیمار ہونے کا باعث بنتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ مکھی حقیر چیز، کوئی مکھی کا کاروبار بھی نہیں کرتا کہ پکڑ پکڑ کر بیچ رہا ہو، اتنی حقیر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک حقیر چیز کے بارے میں کہا کہ یہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی چیزیں پیدا کرنا، اولاد دینا، مشکلیں دور کرنا، بگڑیاں بنانا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اتنی حقیر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ نہیں بنا سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ سمجھیں، جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ اپنی صفت خالقیت کو واضح کر رہا ہے۔ اکیلا اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے سب چیز کو پیدا کیا، اور اللہ کے علاوہ کسی نے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں بنایا۔ مکھی تو دور کی بات ہے، ذرہ بھی نہیں بنایا اس کائنات کا کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ ذرہ فلاں نے بنایا، یہ ذرہ فلاں نے بنایا، ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی نے نہیں بنایا۔ لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں، کسی نے درخت کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے سمندر کو کہ بہت بڑی مخلوق ہے اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، کوئی آگ کو جلتا ہوا دیکھتا ہے، بڑی طاقتور چیز ہے، روشن چیز ہے، آگ کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے سانپ کو پوچھا، کسی نے بندر کو پوجا، کسی نے زندہ انسان کو کہ اس کے پاس طاقتیں ہیں، کسی نے فوت شدہ کو۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ فلاں فلاں طاقت والے ہیں، طاقت کا اصل منبع اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے حقیر ہے، فقیر ہے، بس۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں۔ جب یہ فقیر ہیں، جب یہ بے حیثیت ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم پوچھ کیوں رہے ہیں، مدد کے لیے پکار کیوں رہے ان کو، جبکہ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات سمجھیں کہ مکھی حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کوئی حجم کا چیلنج نہیں دے رہا، وگرنہ آپ دیکھیں انسان نے مکھی سے بڑی بڑی چیزیں بنا دی۔ انسان نے ہوائی جہاز بنا دیا، اس کے سامنے مکھی کی حیثیت رکھتی۔ انسان نے ہیلی کاپٹر بنا لیا ہے، بڑی بڑی چیزیں۔ حجم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مکھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، وہ اپنی مرضی سے اڑتی ہے، اپنی مرضی سے بیٹھتی ہے، اپنی مرضی سے ادھر ادھر جاتی ہے۔ ایسی چیز جو اپنی مرضی سے چلے اور بیٹھے اور ٹھہرے انسان آج تک نہیں بنا سکا۔ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے، سیل کے ذریعے، چابی کے ذریعے، چارجنگ کے ذریعے بہت ساری چیزیں انسان نے بنا لی، پیٹرول کے ذریعے چلنے والی، ڈیزل کے ذریعے چلنے والی،
جب تک اس میں پیٹرول ہے وہ چلے گی، جب تک اس کے اندر چارجنگ ہے وہ چلے گی، جب تک اس کے اندر چابی بھری ہوئی چلے گی۔ جیسے اس کا سیل ختم، چابی ختم، چارجنگ ختم، پیٹرول اور ڈیزل ختم، وہ چیز وہیں رک جائے گی۔ اس لائٹ پر کتنی چیزوں کا انحصار ہے، لائٹ گئی انسان جام ہو جاتا ہے۔ بنا تو نہیں انسان نے مکھی سے بڑی بڑی چیزیں، لیکن اصل جوہر جو ہے مکھی کے اندر وہ ہے روح کا۔ سائنسدان آج تک اس روح کے متعلق اس کی تہ پر نہیں پہنچ سکے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں چیلنج دراصل روح کا ہے کہ روح پیدا کر کے دکھاؤ۔ جہاز کے اندر روح ڈالو، اپنی مرضی سے چلے، اپنی مرضی سے رہے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہیلی کاپٹر میں کوئی ایسی چیز ڈال دو کہ اپنی مرضی سے چلے، اس کی مرضی ہو۔ ہاں، انسان نے کمپیوٹر بنایا، اس کمپیوٹر کے اندر اس نے جدت لانے کی کوشش کی اور اس کو سپر کمپیوٹر تک لے گیا، لیکن اس کا نتیجہ دیکھا کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب اپنی منمانی پہ وہ کمپیوٹر آتا ہے تو سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا فائدہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیلنج کیا ہے وہ مکھی جیسی حقیر مخلوق کا، کہ میں نے یہ حقیر مخلوق بنائی ہے، یہ سارے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا، مکھیاں کئی قسم کی ہیں۔ ایک یہ ہی عام مکھی جس کو ہم گھریلو مکھی کہتے ہیں، یہ ذباب ہے، لفظ یہاں پر ذباب استعمال ہوا۔ ایک دوسری مشہور مکھی شہد کی مکھی ہے، اس کا نام ہے النحل۔ قرآن مجید میں سورت بھی ہے نحلہ، مکھی۔ مکھی جو شہد کی ہے وہ جو چیز بناتی ہے وہ ہے عسل، عین سین اور لام، شہد۔ وہ مکھی ایک الگ کردار کی مالک ہے اور یہ مکھی ایک الگ کردار کی مالک ہے۔ اس مکھی کا کام گندگی پر بیٹھنا، گندگی پھیلانا، بیماریاں اور جراثیم پھیلانا، لوگوں کو، معاشرے کو بیمار کرنا، یہ اس مکھی کا کام ہے۔ اور جو شہد کی مکھی ہے اس کا کام کیا ہے؟ شہد کی مکھی کا کام بندوں کے لیے وہ چیز پیدا کرنا جس میں ان کے لیے شفا ہے۔ بالکل برعکس دونوں کا معاملہ ہے۔ یہ مکھی بیماری پیدا کر رہی ہے، بیماری پھیلا رہی ہے، اور شہد کی مکھی اللہ کے حکم سے شہد بنا رہی جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہیں دونوں مکھیاں، وہ النحلہ ہے، یہ ذباب ہے، الذباب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کمثل النحلہ، مومن کی اگر مثال بنتی ہے تو شہد کی مکھی کے ساتھ بنتی ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ پھر دو باتیں اللہ کے نبی نے شہد کی مکھی کی ذکر کی، لا تأکلوا الا طیبا، کہ شہد کی مکھی آپ کو گندگی پر نظر نہیں آئے گی، طیب چیز پر، پھول پر، پھل پر، خوبصورت چیز پر بیٹھے گی۔ فرمایا وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ طیب چیز، پاکیزہ چیز کھاتی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ مومن کی مثال یہی ہے کہ مومن بھی پاکیزہ چیز کھاتا ہے، اور پاکیزہ چیز کھانے کے بعد ولا تدعوا الا طیبا، شہد کی مکھی جا کر شہد میں کیا چھوڑتی ہے؟ شہد، پاکیزہ چیز۔ مومن کو بھی دوسروں کے لیے پاکیزہ سوچنا چاہیے، پاکیزہ چیز چھوڑنی چاہیے، کہ اگر میں آج مر جاتا ہوں تو میرے بعد کیا چیز پیچھے ہے کہ جس کو لوگ یاد کریں گے؟ میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ واہ کیسا بندہ تھا، کتنی اچھی چیزیں چھوڑ کے گیا، کتنے اچھے اعمال چھوڑ کے گیا۔ نہ یہ کہ لوگ میرے پیچھے باتیں کریں کتنا برا آدمی تھا، دیکھو بعد میں اس کے کرتوت کیسے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح، اور یہ جو مکھی ہے جس کا نام ذباب ہے، یہ گندگی پھیلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب اس کو پیدا کیا کہ دو پر ہیں، اس کے دو پر ہیں، ایک پر میں بیماری لے کر گھوم پھر رہی ہے اور دوسرے پر کے اندر اسی بیماری کی شفا بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ، کہ تم چائے رکھ کر بیٹھے ہو، پانی کا کپ رکھ کر بیٹھے ہو، گلاس رکھ کے بیٹھے پینے کے لیے، مکھی آ کر اس میں گر جائے۔ اب کراہت کتنی ہوتی ہے انسان کو، چائے بہا دیتا ہے، پانی پھینک دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فلیغمسہ، اس کو غوطہ دو، اس کے اندر ڈبو، گر تو گئی ہے، فرمایا اس کو نیچے دباؤ، اس پانی کے اندر، اس چائے کے اندر غوطہ دو۔ اللہ کے نبی ایسا کیوں کریں؟
فإن فی احد جناحیہ داءً وفی الاخری شفاء، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک پر کے اندر بیماری رکھی ہے اور دوسرے پر کے اندر اسی بیماری کی شفا رکھی ہے۔ فرمایا یہ جب گرتی ہے اتنی ہوشیار چالاک ہے کہ اپنے اس پر کو نیچے کرتے جس کے اندر بیماری ہے اور اس پر کو ڈوبنے سے بچاتی ہے جس کے اندر شفا ہے۔ آپ دیکھ لیں خود، کبھی آپ کے کپ میں چائے گری ہو تو غور سے دیکھیے گا کہ ٹیڑھی گری ہوئی، یہ منہ کے بل نہیں گرتی، یہ ایسے گرتی ہے ٹیڑھی ہو کر، ایک پر ڈوبا ہوا ہوگا اور ایک پر اوپر ہوگا، وہی پر جس کے اندر شفا ہے اس کو یہ اوپر رکھتے، اور جب تم اس کو ڈبو گے تو جو بیماری اس کپ کے اندر گلاس کے اندر اس نے ڈالی ہے اسی بیماری کا تریاق آ گیا، وہ بیماری وہیں ختم، پھر تم پی بھی لو اگر چائے کو یا پانی کو تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے۔ یہ انسان کی اپنی طبیعت ہے، بعض لوگ نہیں پیتے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پھینکنا نہیں چاہتے اس چائے کو اس پانی کو تو پھر اس کو ڈبو کر، یہ اللہ کے نبی کا حکم، اور آج کی سائنس تشریح میں خم کرتی ہے کہ ہاں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ برحق، اسی طرح ہے بالکل۔ یہ ذباب ہے، مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، حافظ صاحب میں نے اپنی بچی کا نام ذباب رکھا ہے، ذباب، اس کا معنی بتا دیں؟ میں نے اس کا قرآن مجید کی یہ آیت اس کو سنا، میں نے کہا یہ آیت موجود ہے، ترجمہ دیکھ لو آپ ترجمہ دیکھ لو ذباب کا مطلب کیا ہے۔ نہیں اصل میں ہم قرآن سے نام تلاش کر رہے تھے تو میری ایک بیٹی کا نام رباب ہے، دوسری بیٹی کا نام ہم نے اس سے ملتا جلتا ذباب رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی دونوں نام غلط، رباب کا مطلب گٹار، عربی میں رباب کہتے ہیں گٹار کو، جو گانے میوزک پہ بجتا ہے نا، ایسے ٹانگ کے بجا رہے ہوتے ہیں، گٹار کو عربی کے اندر رباب کہتے ہیں، غلط ہے۔ اور مکھی کو ذباب کہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری بچی کا نام مکھی ہے، مکھی نام رکھو گے اردو میں؟ نہیں، تو میں نے کہا عربی میں، عربی کے اندر اس کو مکھی کو کہتے ہیں۔ تو بھائی نام دیکھ کے رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ ملتا ہے یا آپ نے جو پہلی بچی کا نام رکھا ہے دوسرا بھی اس کے ہم وزن رکھنا ہے، ملا کے رکھنا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو ذباب کہتے ہیں مکھی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکھی کے متعلق جو حقیر ترین مخلوق ہے کہ جو ایک وقت میں سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ اگر اپریل کے اندر یہ انڈے دینا شروع کرے اور اگست تک لاکھوں مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک مکھی سے، 3 مہینوں کے اندر لاکھوں مکھیاں، اس قدر تیزی کے ساتھ اس کی افزائش ہوتی، لیکن پھر بھی بیکار مخلوق کے کسی چیز میں استعمال نہیں ہوتی، نہ کسی ڈاکٹر نے کسی چیز میں استعمال کیا اس کو، نہ کسی حکیم نے آج تک استعمال کیا، نہ آپ استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، حقیر ترین چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنی حقیر چیز بھی یہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ ایک چیلنج تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے کہ میں خالق ہوں، اس مکھی کے اندر میں نے روح ڈال دی ہے اور میں اس مکھی کا خالق ہوں۔ ایک اور بات یاد آ گئی، ہمارے 2 عدسے ہیں آنکھوں کے، یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھنا ہے تو ہم نے ادھر مڑنا ہے تب ہم ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھنا ہے تو لا محالہ آنکھوں کو یا چہرے کو ادھر کریں گے تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی، پیچھے دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں جب تک کہ پورے نہیں مڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی، اس حقیر سے جو مکھی ہے، اس کے 3 عدسے اس طرح پیدا کیے ہیں، 3 عدسے اس طرح پیدا کیے ہیں، یہ پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، دائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، سامنے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر دوسری آنکھ سے سامنے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بیک وقت پیچھے دائیں بائیں اور آگے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے مکھی مارنا بہت مشکل کام ہے، آپ جیسے ہی مارنے جائیں گے اڑ جائے گی، اس لیے کہ اس کو پیچھے سے بھی نظر آ رہا ہے، پیچھے سے بھی نظر آ رہا ہے، 3 عدسے اتنی حقیر مخلوق کے اندر، اس سے حقیر مخلوق مچھر ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں ہے کہ مچھر کی مثال دے کر بھی تمہیں سمجھائے۔ مچھر کو جب سائنسدانوں نے خوردبین کے اندر رکھا تو جو پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد اس مچھر کا، جو خوردبین میں تو ہر چیز موٹی موٹی نظر آتی ہے نا، بڑی بڑی، پہلی مرتبہ جب دیکھا سائنسدانوں نے تو ان کی زبان سے نکلا یہ تو چھوٹا ہاتھی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں ہاتھی؟ اور مچھر کا نام رکھا یہ تو چھوٹا ہاتھی ہے، ہو بہو
ہاتھی جیسے اوصاف، 4 ٹانگیں، سونڈ، اللہ اکبر، آگے جو اس کا جس سے وہ خون چوستا ہے سونڈ کی طرح، کہ مچھر دراصل چھوٹا ہاتھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مخلوق جنگل کے اندر پیدا کی ہے، ایلیفینٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ مچھر، یہ بعوضہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا ہاتھی. پھر اس کے اندر بھی اس کے دل کتنے ہیں، اس کی آنکھیں کتنی ہیں، پھر اس کے اندر سونڈ کے اندر اللہ نے جو طاقت پیدا کی ہے، سب سے پہلے مچھر کی جو سونڈ کے اس کی جو باریک سی سونڈ ہے جس کو آپ نب کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جو پہلی طاقت ہے وہ سن کرنے کی ہے، کہ پہلی مرتبہ اگر اس کو موقع مل جائے یہ اپنا سونڈ گھسا دے انسانی جسم میں تو ارد گرد کی جگہ سن کر دیتا ہے، پھر مزے سے خون چوستا ہے، پھر انسان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اللہ وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو دیکھیں. تو بار کیف میں مکھی بھی پیدا نہیں کرتا، یہ ایک چیلنج تھا، اگر ہے تو لائیں، اگر ہے کسی نے مخلوق پیدا کی ہے، کوئی ذرہ پیدا کیا ہے، کوئی مکھی پیدا کی ہے تو لائے، وہ بتائے. ربوٹ پیدا کرنا ہے، یہ ربوٹ کا چیلنج نہیں ہے، مشینیں بنانا یہ اس کا چیلنج نہیں، یہ تو انسان کی اپنی عقل ہے. اور اگر انسان نے مشینیں بنائی بھی ہیں، ربوٹ بنایا بھی ہے، ہیلی کاپٹر یا ایروپلین بنایا بھی ہے، تو یہ اس کی مثالیں تو پہلے موجود تھی کہ پرندے کو دیکھ کر اس نے جہاز بنایا نا، پرندہ تھا سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی مثال نہیں. اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، بغیر مثال کے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. بہرحال بات کافی لمبی ہوگی، آگے نکالتے ہیں بات. ایک چیلنج سمجھ آ گیا آپ کو، صحیح ہے. دوسرا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے بڑا چیلنج ہے. مکھی بنانا دور کی بات ہے، جو میں نے مکھی پیدا کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے مکھی پیدا کی ہے، تمہارے سامنے سے، تمہارے کھانے میں سے مکھی جو چیز اٹھا کر لے جائے، لا یستنقذوہ من، یہ سارے مل کر اس سے واپس نہیں لے سکتے. اللہ، یعنی انتہا کر دی اللہ نے. سارے دنیا کے جتنے بھی جن اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ سارے مل کر اللہ کی پیدا کردہ ایک حقیر مخلوق مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے جو تمہیں نظر بھی نہیں آ رہی. خوردبین سے دیکھو گے مکھی لے جا رہی. اس میں کوئی بات، اس میں یعنی دو رائے نہیں ہے کوئی، کہ جو مخلوق کوئی ذرہ لے کے جا رہی ہے تو آپ اس کو ماریں گے وہیں چھوڑ دیں گے. چونٹی مثال کے طور پر نظر آ جاتا بس اوقات، کیونکہ چونٹی کے اندر خاصیت یہ ہے کہ اپنے جسم سے 4 گنا زیادہ بڑی چیز اٹھا سکتی. جسم کتنا مکھی اس کا، چونٹی کا جسم کتنا ہے، آپ کے جسم پہ چلتی ہے، وزن آپ محسوس نہیں کرتے. اتنی طاقت ہے کہ اپنے جسم سے 4 گنا بڑی چیز دھکیل کے، چینی کا دانہ ہوگا اس کو لے کے جا رہی، کہ اور ذرہ اس کو لے کے جا رہی، وہ نظر آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ 4 گنا تک بڑی چیز لے جا سکتی ہے. اگر آپ کے سامنے لے جا رہی، آپ ایسے ماریں گے نا اس کو، چونٹی چھوڑ دے گی. کالا چونٹا وہ بھی چھوڑ دے گا. اور کوئی حشرات الارض ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ چیز اٹھا کے لے جا رہی ہے تو آپ جب اس کو ماریں گے نا تو وہیں وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے. اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، جان بچانے کے لیے ادھر بھاگ جاتا ہے، وہ چیز چھوڑ دیتا ہے. مکھی میں ایسی کون سی بات ہے کہ مکھی چیز نہیں چھوڑتی؟ اللہ اکبر. یہ بات سمجھیں، زبردست چیلنج یہ کہ اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے جائے تو یہ مکھی سے واپس نہیں چھڑا سکتے. کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ آج سائنس نے یہ چیز واضح کی ہمارے سامنے. یہ تفاسیر میں نہیں لکھی ہوئی، یہ بات تفاسیر میں نہیں لکھی ہوئی، اللہ کے تو علم میں تھی، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا، تبھی تو چیلنج دیا اللہ نے. ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح ہم اس کو سمجھیں کہ مکھی چیز لے گئی ہے، ہم اس سے واپس نہیں لے سکتے، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ سائنس اگر قرآن و حدیث کے مطابق چل رہی ہو تو سر آنکھوں پر ہے. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے، قرآن و حدیث کی تشریح ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. آمنا وصدقنا، سائنس کی یہ بات درست. لیکن بہت ساری جگہوں پر سائنس اوندھے منہ گری ہے، ٹھوکر کھائی ہے سائنس نے. قرآن و حدیث کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، سائنس کچھ اور کہہ رہی ہوتی. اس موقع پر اگرچہ ہمارے دماغ میں قرآن و حدیث کی بات نہ آ رہی ہو، دل میں نہ بیٹھ رہی ہو، پھر بھی ہم سائنس کو ٹھکرا کر قرآن و حدیث کی بات مانتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، سائنس جو چاہے کہتی رہے.
لیکن کبھی کبھی سائنس معاون بن جاتی ہے، مددگار بن جاتی ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سمیت آپ جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسان، اکثر درندے، اکثر جانور، حشرات الارض، اکثر ان کا نظام ہضم جو ہے اندر رکھا ہے، معدہ اندر ہے، پیٹ کے اندر۔ ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں پھر وہ ہمارا معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، جس چیز کا خون بننا ہے خون بن جاتا ہے، جو چیز کا فضلہ بننا ہے فضلہ بن جاتا ہے اندر۔ گائے بھینس، ابھی آپ نے قربانیاں کی 2 مہینے پہلے، آپ نے دیکھا گائے کو آپ کھلا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے جگالی کرتی، وہ جو کھایا ہوتا ہے دوبارہ منہ میں لا کر چبا کر دوبارہ اندر کر۔ نظام ہضم اندر ہے، معدہ اندر ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کہا، حتیٰ کہ چڑیا وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کا بھی نظام ہضم اندر بنایا ہے۔ مکھی کا نظام ہضم باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ نظام انہضام اللہ نے مکھی کا باہر بنایا ہے۔ کیسے؟ آپ خود دیکھیے گا کہ مکھی جب کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو غور سے دیکھیں کہ وہ اپنی ننھی ننھی ٹانگیں چلا رہی ہوتی ہے، ایسے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اگلی ٹانگیں بھی ٹانگیں ہیں یا ایک بال کی طرح باریک سی ہیں، وہ آگے ایسے جلدی جلدی چلا رہی ہوتی ہے، اور پیچھے کی بھی، اور پروں کے ساتھ بھی اپنی ٹانگیں بار بار مسل رہی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق جب کسی چیز پر بیٹھتی ہے اور اس چیز کو کھانے کے لیے اٹھاتی نہیں ہے، وہیں پر ہی اپنے ان ننھی ننھی ٹانگوں کے ذریعے اپنے پروں سے ایک باریک سا مادہ لے کر اس چیز پر پھینکتی ہے سب سے پہلے، جس کے نتیجے میں وہ چیز وہیں ہضم ہو جاتی ہے، پلپلی ہو جاتی ہے، ختم۔ اس کے بعد مکھی اس کو کھاتی۔ اللہ کا چیلنج دیکھیں، تمہارے سامنے پڑی ہوئی کوئی بھی چیز مکھی نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا، اس کی حیت تبدیل کر دی، اس کی ماہیت تبدیل کر دی۔ اس کو مکھی نے تمہارے کھانے کے قابل چھوڑا ہی نہیں، اس کو اپنے کھانے کے قابل بنا لیا۔ اب اگر مکھی اڑ بھی جاتی ہے تو مکھی نے جس چیز پر اپنے جراثیم چھوڑ دیے ہیں وہ چیز اپنی اصلی حالت میں رہی نہیں۔ جب اصلی حالت میں رہی نہیں تو قرآن کا چیلنج ہے، تم مکھی سے واپس وہ چیز کیسے اس طرح بنا سکتے ہو جس کو اس نے ہضم کر کے رکھ دیا ہے؟ کتنا زبردست چیلنج ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ نہیں آئی؟ مکھی کا نظام ہضم اللہ نے باہر بنایا ہے۔ اس چیز کو کھانے سے پہلے اس کو ایک باریک سے مادے کے اندر تبدیل کر لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کھا لیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ مکھی جو چیز لے جائے، جس چیز کو اس نے ہضم کر دیا ہے، ہضم کی ہوئی چیز کیسے نکال سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے لوگ کہتے ہیں میں تو تیرا پیٹ چاک کر کے بھی نکال لوں۔ بھائی جب پیٹ میں چلی گئی ہے تو پیٹ چاک کر کے بھی نکالیں گے تو اب وہ قیمت نہیں رہی اس چیز کی، وہ چیز آپ کو اس حالت میں نہیں ملے گی۔ کسی نے کوئی چیز کھا لی، آپ کہیں جی اس کا پیٹ چاک کرو، صرف چند ایک مخلوق ہے جو کھا لے کوئی چیز تو چند گھنٹوں تک اس کے پیٹ میں اصلی حالت میں رہتی ہے۔ جیسے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، مچھلی نے نگل لیا تھا، ویل مچھلی تھی، ویل مچھلی نے نگل لیا، اور آج سائنس ویل مچھلی پر تجربے کر کے یہ بات بھی تسلیم کر چکی ہے کہ اگر کسی کو ویل مچھلی نگل لے تو 3 دن تک وہ انسان اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے۔ 3 دن تک، 3 دن کے اندر اس مچھلی کو پکڑ کے آپ پیٹ چاک کریں گے، انسان کو زندہ نکال سکتے ہیں۔ مگر مچھ کے متعلق بھی اس کی زبان نہیں ہوتی، عام طور پر ثابت چیز نکلتا ہے۔ اگر چند گھنٹوں کے اندر مگر مچھ کا پیٹ چاک کر لے جائے تو وہ چیز زندہ سلامت آپ کو مل جائے گی، اس لیے کہ اس کو ہضم کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کھا لوں کوئی چیز، آپ کھا لیں، بکری کھا لے، گائے کھا لے، بھینس کھا لے، جب پیٹ آپ چاک کرتے ہیں تو اس کے پیٹھے سے کیا نکلتا ہے؟ اصلی چیز نکلے گی نہیں، اصلی حالت میں چیز نکلے گی، اس لیے کہ ہضم ہو چکی ہے۔ اللہ نے مکھی کا نظام باہر بنا دیا، اس نے باہر ہی اس چیز کو ہضم کر لیا، تو اب 1 یا 10 کروڑ آدمی مل کر بھی اس چیز کو اس کی اصلی حالت میں نہیں لا سکتے۔ یہ ہے چیلنج۔
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ فرمایا طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ طالب کا مطلب مانگنے والا، عقیدہ رکھنے والا، ڈرنے والا، دعائیں کرنے والا، وہ بھی کمزور ہے۔ والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ دونوں گئے گزرے، نہ اس کو کوئی پتہ ہے کہ میں نے کس سے مانگنا ہے، اور نہ اس کو کوئی پتہ ہے کہ میں نے کیا دینا ہے۔ کتنا زبردست عقیدہ ہے۔ طالب اور مطلوب، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں کمزور ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ اللہ کی طرف سے شکوہ بھی ہے کہ لوگوں نے اللہ کا ویسے حق ادا نہیں کیا، ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کو پہچانا نہیں کہ اللہ کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے، کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ ڈر بیٹھ گیا ہے جوتی کا، ڈر بیٹھ گیا ہے تعویذ کا، ڈر بیٹھ گیا ہے کڑے کا، ڈر بیٹھ گیا ہے پتھر کا۔ لوگ ڈر رہے ہیں، اگر ہم نے تعویذ اتار دیا مر جائیں گے، ہماری جان نکل جائے گی۔ تعویذ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انگوٹھی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو ہماری شخصیت کے ساتھ ہے، اس سے ہماری طبیعت کے اندر اعتدال رہتا ہے۔ جیسے ہم انگوٹھی اتار دیتے ہیں پتھر جدا ہوتا ہے، ہماری طبیعت کے اندر عجیب گرماہٹ آ جاتی ہے۔ یہ پتھر ہمیں ٹھنڈا رکھتا ہے۔ جوتی نہ لٹکائیں رکشے کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا۔ اس جوتی نے بچا رکھا ہے حادثے سے۔ نالین لگائی ہوئی ہے گھر کے دروازوں پر، گھوڑے کی نالین، یہ ہمیں حادثات سے بچاتی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ڈاکو نہیں آئیں گے، چور نہیں آئیں گے، دروازے پہ لگا رکھی۔ اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا، اللہ کی قدر رہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے کی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، فرمایا یاد رکھو کہ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، اور عزیز غالب ہے۔ طاقتوں کا مرکز بھی اللہ ہے اور غالب ہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے کام میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ قرآن پڑھیں تو سمجھ آئے، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن نہیں سمجھنا۔ اور اگر کہیں قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہو، تفسیر ہو رہی ہو، نہیں سننا، نہیں سننا بھی نہیں۔ اس قدر لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے۔ قرآن ہماری رمضان کی کتاب بن گئی، رمضان کی کتاب، رمضان میں پڑھیں گے بس، یا پھر اصالِ ثواب کی کتاب ہے، مردوں کو بخشوانے کی کتاب ہے، بچی کو جہیز میں دینے کی کتاب ہے، باقی ہماری اس کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں، پڑھنا نہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سب سے پہلے عقیدہ سکھاتا ہے، قرآن سب سے پہلے اپنے مالک کا، خالق کا تعارف بتاتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جس کا بندہ ہوں، میرا جو خالق اور مالک ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز دینے پر قادر۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ اس کے بعد فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یہ پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کا انتخاب خود کرتا ہے کہ میرا یہ پیغام بندوں تک پہنچانا ہے، رسول میں نے بنانا ہے۔ رسول اپنے آپ کو خود ڈکلیئر نہیں کرتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو کہنا پڑتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جھوٹے کو کہنا پڑتا ہے جی میرے پاس طاقتیں ہیں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میرے پاس یہ ہے۔ جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے، جو اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا ہے اس کو دعویٰ نہیں کرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ خود اس کا تعارف کراتا ہے۔ جیسے امام مہدی آئیں گے آخری زمانے میں، اعلان نہیں کرنا پڑے گا انہیں، کیونکہ امام مہدی دراصل سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حسن کو خلافت سے جو دستبردار ہوئے تھے وہ 6 مہینے کے بعد سیدنا امیر معاویہ کے سپرد کر دی تھی خلافت، اور خود الگ ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس اس وقت 70,000 جان باز تھے، 70,000، ایک دو نہیں، 70,000 نے سیدنا حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ آپ کا حکم ہوگا ہم وہاں گردنیں کٹا دیں گے۔ 70,000 فدائی، 70,000 جان باز، اگر چاہتے تو زبردست خون ریزی ہو جاتی، بہت بڑی جنگ ہوتی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔
اور یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب حسن چھوٹے سے تھے، 5-6 سال کے، گود میں بٹھا کر ممبر پر بیٹھ کے اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ سن 40 ہجری میں 41 ہجری میں یہ بات پوری ہوئی۔ 6 مہینے کے بعد سیدنا علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے خلیفہ رہے، اور اس کے بعد پھر دستبردار ہوئے اور مدینے چلے گئے۔ اب اللہ تبارک و محدثین نے لکھا ہے کہ دراصل امام مہدی سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، سیدنا حسین کی اولاد میں سے نہیں، سیدنا حسن کی اولاد میں سے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خلافت چھوڑنے کا ان کو دنیا میں انعام دے۔ اتنی زبردست اللہ کے نبی نے بات فرمائی کہ اگر دنیا کے زوال میں ایک دن بھی باقی ہوگا، ایک دن رہ جائے گا، اگلے دن قیامت آنی ہے، فرمایا لا یطول اللہ ھذا اليوم، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا۔ ایک مثال بیان فرمائی، ہوگا نہیں اس طرح، اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کہ اس دن اللہ تعالیٰ امام مہدی کو پیدا بھی کرے گا، امام مہدی کی خلافت بھی قائم کرے گا۔ یہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ امام مہدی آئیں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، دجال بھی آئے گا، یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے، 4 بڑی نشانی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دراصل انعام ہوگا اللہ کی طرف سے کہ آپ نے خلافت چھوڑی تھی صرف خون ریزی کے ڈر سے، کہ خون ریزی نہ ہو، مسلمان آپس میں دست و گریبان نہ ہو، اللہ انعام کے طور پر امام مہدی کو ان کی نسل میں سے پیدا کرے گا، اور وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ بادشاہ کا کسی کا انتقال ہوگا اور اس وقت اختلاف پیدا ہوگا اس خاندان کے اندر، ایک آدمی کہے گا میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا میں، اور یہ وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ بڑے مقام مرتبے والے ہیں، آپ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو یہ جو ہوں گے امام مہدی محمد بن عبداللہ یا محمد بن احمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، یہ اس فتنے سے ڈرتے ہوئے ایک ہی رات میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں، اور جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے اور وہاں ان کی بیعت ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام کو یا نبی کو اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ میں ہوں، جیسے ہمارے یہاں اکثر آئے دن کوئی نہ کوئی امام مہدی کا دعوے دار سامنے آئے، سب جھوٹے۔ مہدی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اللہ خود اس کی خلافت قائم کرے گا اور اللہ خود اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا۔ تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں کا بھی انتخاب کرتا ہے اور لوگوں میں سے نبیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ کا علم یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے، مستقبل میں جو کچھ ہونے والا حال اور مستقبل، ایدیہم، یہ سارا اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وما خلفہم، اور جو ہمارے پیچھے ہو چکا ماضی میں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف ہر معاملے کو لٹایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، آگے فرمایا اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، اور یہی ایمان والوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ رکوع اور سجدے سے مراد نماز ہے کہ نماز پڑھو، نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، رب کی عبادت کرو، کوئی عبادت کا کام ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خوب نیکیوں کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت سجدہ ہے جو ابھی آخری میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت سجدہ ہے۔ یہاں قرآن مجید کا 7واں سجدہ ہوتا ہے، اس سے پہلے 6 سجدے ہیں، یہ جو آیت ہے یہ 7واں سجدہ ہے، اور یہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، کسی صورت میں 2 سجدے نہیں ہیں۔ مجھے جواب دیجیے گا، قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 14۔ کتنے ہیں جی؟ بولے ہیں 15 ہیں، دیکھ لیں، سوچ لیں صحیح تھے، 14 ہیں کہ 15 ہیں؟ ہاں، یہ قرآن امام شافعی پہ نازل ہوا تھا، کیا خیال ہے؟
قرآن امام شافعی پہ نازل ہوا تھا تو انہوں نے لکھ دیا سجدۃ عند الشافعی لکھا ہوا. بھئی قرآن کس پہ نازل ہوا؟ بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ پہ نازل ہوا ہے؟ نہیں. امام شافعی پہ نازل ہوا ہے؟ نہیں. امام احمد بن حنبل پہ، امام مالک پہ؟ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اللہ کے نبی بتائیں گے کہ اس قرآن میں کتنے سجدے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو آئیں پھر صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر. ابو داؤد کی اس حدیث کو امام البانی نے بھی صحیح قرار دیا. عمر بن عاص، کون؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأہ فی القرآن 15 سجدۃ. یہ یاد رکھیں. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے بتایا کہ قرآن میں 15 سجدے ہیں. صحیح حدیث ابو داؤد کے اندر. کس نے پڑھ کے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سجدے ہیں؟ 15. تو یہ تو پھر غلط لکھا ہوا ہے نا کہ عند الشافعی. اللہ کے نبی نے خود پڑھ کے بتایا صحابی کو کہ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ 15 سجدے. ہم کہتے ہیں 14. اور تعصب دیکھیں، تقلید کا نتیجہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر لکھ دیا یہ سجدہ شافعی کا ہے، ہمارا نہیں ہے. پھر اس قرآن پہ لکھ دو یہ قرآن شافعی کا، ہمارا نہیں ہے، اپنا الگ قرآن بناؤ. یہ تقلید کا شاخسانہ ہے، تقلید کا. یہ 15 سجدے حدیث سے ثابت ہے. ایک حدیث ابھی میں نے آپ کو سنا دی. راوی کون ہے؟ عمر بن عاص. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پڑھ کے بتایا کہ کتنے سجدے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں اور فی الحج سجدتان. ان 15 سجدوں میں سورہ حج کے 2 سجدے شامل ہیں. اب کسی سے پوچھیں باہر قرآن کے کتنے سجدے ہیں؟ 14. سورہ حج میں کتنا؟ 1 سجدہ. کبھی زندگی میں سجدہ کرنے کی یہ 15واں توفیق نہیں ملتی مقلد کو. کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا. 60 سال عمر ہو گئی ہے، قرآن پڑھتے، داڑھی سفید ہے، حافظ ہے، قاری ہے، نمازی ہے. اب پوچھیں اس سے بابا جی کتنے سجدے ہیں؟ 14. 15 کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا نہیں. یعنی یہ ہمارے تمہارے والی بات ہوگی. ہمارے یہاں سودا، تمہارے یہاں قرآن میں بھی لکھ دیا. تو ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی. دوسری حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، اگرچہ اس کے اندر بعض محدثین نے کلام کیا لیکن پھر بھی امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. بعض محدثین نے کلام کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث پہلی حدیث تو بالکل صحیح ہے. یہ دوسری حدیث اس میں 2 رائے ہیں کہ صحیح بھی ہے ضعیف بھی، لیکن زیادہ صحیح رائے ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے. سیدنا عقبہ بن عامر دوسرے صحابی، سیدنا عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افی سورۃ الحج سجدتان، اللہ کے نبی کیا سورۃ الحج کے اندر 2 سجدے ہیں؟ قال نعم، آپ نے کہا جی ہاں. کیا فرمایا؟ جی ہاں. اور پھر اللہ کے نبی نے ناراضگی سے فرمایا کہ من لم یسجدہما فلا یکرہما، جو یہ 2 سجدے نہیں کرتا وہ ان 2 مقامات کو پڑھے بھی نہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے کہ جب تم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن مجید کے ان مقامات کو بھی پڑھنا ہے تو پھر سجدہ تو کرنا ہے. پھر بھاگنا تو نہیں سجدے سے. پھر ایسا تو نہیں کہ آپ آگے پیچھے سے پڑھ لو اور یہاں کا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ ناراضگی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں میرے گھر کے قریب مت آنا، یہ ناراضگی کے لیے آپ کہتے ہیں. اگر آنا تو پھر شرافت سے آنا، میرے گھر میں آنا ہوگا، میرا احترام کرنا ہوگا، میری عزت کرنی ہوگی، ورنہ میرے گھر کے قریب بھی نہ آنا. تو یہ آپ ناراضگی میں کہتے ہیں نا کہ ورنہ تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. آنا تو عزت سے آنا، شرافت سے آنا. بالکل یہی بات ہے کہ سورہ حج پڑھنی ہے تو شرافت کے ساتھ پڑھنی ہے، 2 سجدے کر کے پڑھنی. اور اگر 2 سجدے نہیں کرنے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں سورہ حج پڑھنے کی. اللہ اکبر، کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 2 حدیثیں. مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس سے حدیث مروی ہے. بعض نے کہا یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی کا قول نقل کر رہے ہیں کہ فضلت سورۃ الحج بسجدتین علی سائر السور. اللہ نے ساری صورتوں میں سے قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ اب آئے گا وہ لفظ 14. کتنی صورتیں ہیں؟ 114. صرف 14 نہیں، 114. 114 صورتیں.
ان 114 صورتوں میں اللہ نے سورہ حج کو فضیلت کس لیے دی ہے؟ بسجدتین، 2 سجدہ تلاوت سے۔ کس کی حدیث ہے یہ؟ مسند احمد کی۔ شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح قرار دیا، اور راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کا اپنا قول ہے یا وہ اللہ کے نبی کا قول نقل کر رہے ہیں۔ بات یاد رکھیں کہ صحابی جب کوئی بات نقل کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے ہمیشہ نقل نہیں کرتا، صحابی کی بات ہمیشہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے متعلق عبداللہ بن عباس کی بات تو 100% یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا اللہم علمہ الکتاب، اللہ قرآن مجھ پر نازل کیا ہے لیکن سکھا عبداللہ بن عباس کو دے، عبداللہ بن عباس کو سکھا دے، اس لیے اس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کا سب سے بڑا عالم، اور نعم ترجمان القرآن، قرآن مجید کا سب سے بہترین ترجمان تفسیر کرنے والا کون؟ عبداللہ بن عباس۔ تو اگر یہ عبداللہ بن عباس کی اپنی بات بھی ہے تو ہماری سر آنکھوں پر ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو قرآن مجید کا ترجمان کہا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو قرآن سکھا دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ حج کو اللہ نے فضیلت دی ہے 2 سجدہ تلاوت کی وجہ سے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی، عقبہ بن عامر کی اور سیدنا عمر بن عاص کی، اور تیسری عبداللہ بن عباس کی۔ چوتھی حدیث موطا امام مالک کے اندر 2 روایتیں۔ موطا امام مالک، یہ میں کسی فقہ کی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے کہ فلاں امام صاحب یہ فقہی موشا گافیاں فرماتے ہیں، نہیں، سیدھی صاف بات ہے، صاف بات ہے، حدیثیں 2 حدیثیں لائے امام مالک۔ ایک رجل من اہل مصر، مصر کا ایک بندہ کہتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ نامی جگہ پر فجر کی نماز میں سورۃ الحج کی تلاوت کی، پوری فجر کی نماز کی 2 رکعتوں میں یہ سورہ حج پڑھی اور 2 سجدے کیے، موطا امام مالک کے اندر ہے، 2 سجدے کیے سیدنا فاروق اعظم نے۔ ہمارے لیے تو صحابہ بھی دلیل ہے، اور خاص طور پر خلفائے راشدین کے متعلق تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت۔ تو خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم، اللہ کے نبی کے سسر، سیدنا علی کے داماد، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، فاتح مصر، ایران اور شام، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سورہ حج کے اندر کتنے سجدے کر رہے ہیں؟ 2۔ بھائی فاروق اعظم کی بات تو مان لو، جب اب تراویح کے متعلق کتنا شور کرتے ہو کہ انہوں نے 20 تراویح پڑھوائی، حالانکہ 20 نہیں پڑھائی، کہتے ہم فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کریں گے، انہوں نے اپنے دور میں 20 تراویحیں پڑھائیں، تو فاروق اعظم کی سنت سمجھ کے سورہ حج کے اندر 2 سجدے کر لو۔ اللہ کے نبی کی سنت نہ سمجھو، فاروق اعظم کی۔ اور فاروق اعظم کیوں کریں گے اپنی طرف سے کام؟ فاروق اعظم اپنی طرف سے کیوں کریں گے جبکہ وہ حجر اسود کو کہہ رہے ہیں، حجر اسود، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اگرچہ جنت سے آیا، لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا۔ اگر اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو فاروق کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم وہ کام کرتے تھے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہوتے تھے۔ تو سورۃ الحج کے اندر جب سیدنا فاروق اعظم، موطا امام مالک، میں ذمہ دار ہوں روایت نکال کے دینے کا موطا امام مالک سے، تو کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4 حدیثیں۔ 5ویں حدیث موطا امام مالک کے اندر عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کو دیکھا۔ عبداللہ بن عمر بھی محب رسول، سچے عاشق رسول جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو سورہ حج کے اندر 2 سجدے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ 5 حدیثیں آگئی اللہ کے بندو۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ 1 حدیث بھی ہوتی کافی تھی، اس لیے ہمیشہ آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو یہ میری اپنی رائے ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ جو لکھ دیا گیا کہ سجدۃ عند الشافعی، اس کو مٹا دیا کریں، عند الشافعی کو مٹا دیں، اس کے پاس لکھا کریں عند رسول اللہ، یہ لکھا کریں کہ رسول اللہ کے نزدیک یہ سجدہ ہے، اس لیے کہ قرآن کسی امام پر نازل نہیں ہوا اور تقلید کو انہوں نے قرآن مجید کے اندر بھی گھسیڑ دیا۔ تو یہ تعصب ہے کہ لکھا ہوا سجدۃ عند الشافعی اور نمبر بھی نہیں لگایا ہوا، نمبر بھی نہیں لگاتے، حالانکہ یہ 7واں سجدہ ہے، اس کے بعد 8واں سجدہ ہے، لیکن اگلے سجدے کو انہوں نے 7واں کہا، اس پر صرف یہ لکھا ہے کہ سجدۃ عند الامام شافعی،
تو 5 حدیثیں ہیں، 5 حدیثیں. لیکن برا ہو تقلید کا کہ اس نے انسان سے یہ قرآن کا سجدہ بھی چھین لیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام. ایک سجدے کا انکاری کہاں گیا؟ راندہ درکا ہو گیا. اللہ نے جنت سے نکال دیا، پوری رہتی دنیا تک کے لیے اپنی لعنتیں برسا دی. اور ہم جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے سننے کے بعد بھی پھر بھی 14 سجدوں کے قائل ہوں، 14 سجدوں کے رٹ لگائے ہوں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ سجدہ تلاوت جب قرآن مجید میں آتا ہے ٹوٹل 15 مقامات پر، یہ ابھی آیا ہے، تمام ساتھی بعد میں سجدہ کیجئے گا. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بے وضو بھی ہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت اگر بے وضو کر رہے ہیں، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں. 2 کام ہے جس کے لیے وضو شرط ہے. ایک نماز، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، نماز کے لیے وضو شرط ہے. اور دوسرا بیت اللہ کا طواف، بس. تیسرا کوئی بھی عبادت کا کام ایسا نہیں ہے جس کے لیے وضو شرط ہو. کوئی بھی کام ایکس وائی زیڈ آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی بغیر وضو کے کر سکتے ہیں. جب آپ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس دوران کوئی سجدہ تلاوت آ جائے 15 میں سے، تو آپ نے اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے. یہ سجدہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں. بغیر وضو کے بھی یہ سجدہ کر سکتے ہیں. ایک نمبر مسئلہ ہو گیا. اور اس کے لیے کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے. آپ جس حالت میں بیٹھے ہیں بس قبلہ رخ ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. اور سجدے کے اندر آپ نے دعا پڑھنی ہے سجدہ تلاوت کی، وہ یاد ہونی چاہیے. اس لیے کہ 15 سجدے ہم نے کرنے ہیں. اگر 7 دن میں آپ قرآن ختم کرتے ہیں، مہینے میں بھی ختم کرتے ہیں، تو 15 سجدے کرنے ہیں. اب کیا پڑھیں گے سجدے میں؟ 2 دعائیں منقول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک تو مشہور دعا سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین. یہ مشہور دعا ہے جو سجدہ تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں. یہ بھی پڑھیں آپ. اور دوسری امام ابو داؤد نے اور امام البانی نے روایت نقل کی ایک صحابی سے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی رات میں نے خواب دیکھا. ہر کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا، خاص طور پر شریعت کے متعلق، جس میں شرعی احکام اخذ ہو رہے ہوں یا شرعی احکام سلب ہو رہے ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. تو یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے تک تھا. اس کے بعد اگر کسی کو کوئی خواب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ نماز پڑھو، ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یا خواب میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں. اللہ کے نبی کی رہین حیات، آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی بھی خواب دیکھتا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھا. اللہ کے نبی پھر تصدیق کرتے تھے یا منع کرتے تھے تو وہ خواب جو ہے حجت بن جاتا تھا. تو اللہ کے نبی رات میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے سجدہ کیا. جب میں نے سجدہ کیا تو میرے ساتھ خواب میں درخت بھی سجدے میں چلا گیا. درخت نے بھی سجدہ کیا. اور یہ درخت سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدے کی جتنی آیتیں ہیں سورہ حج میں جو پہلا سجدہ ہے وہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق، پتھر، درخت، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو اللہ کے نبی جب میں نے سجدہ کیا تو میرے ساتھ درخت بھی سجدے میں چلا گیا اور میں نے سنا اللہ کے نبی درخت دعا کر رہا تھا. میں کون سی دعا مانگ رہا تھا تمہیں یاد ہے؟ اس نے خواب میں صحابی نے دعا یاد کر لی درخت سے سن کے. میں درخت کہہ رہا تھا اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ اس سجدے کا اجر اپنے پاس لکھ لے. وضع عنی بہا وزرا، اور میرے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس سجدے کی وجہ سے وہ بوجھ بھی ختم کر دے. وجعلھا لی عندک ذخرا، اور میرے اس سجدے کو اپنے پاس ذخیرہ بنا لے. وتقبلھا منی، اور اللہ یہ سجدہ مجھ سے یوں قبول فرما کما تقبلتھا من عبدک داؤد، جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے اس کا سجدہ قبول کیا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنا خواب بیان کر کے چلا گیا. 2-3 دن کے بعد میں نے اللہ کے نبی کو سجدہ تلاوت کرتا ہوا دیکھا. ابو داؤد کے الفاظ کہ اللہ کے نبی کوئی تلاوت کر رہے تھے، سجدہ آیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. میں قریب گیا تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی وہی دعا مانگ رہے تھے جو اس درخت نے مانگی تھی. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا. یہ حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے نا، اس میں یہ دعا موجود ہے. یہ یاد کریں اور سجدہ تلاوت کے اندر یہ بھی پڑھیں. تو سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں
اور اللہ اکبر کیسے اٹھ جائیں. پھر سلام جو پھیرتے ہیں یہ اس کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے ہی نہیں. لیکن اٹھتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اس لیے کہ اللہ کے نبی سجدے میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے تھے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے تھے. یہ آپ کا سجدہ مکمل ہو گیا. ہمارے یہاں لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں, خاص طور پر جو منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں, وہ سارے سجدے 14 سجدے والے, وہ 14 سجدے جمع کر کے رکھتے اور اس کے بعد پھر آخر میں ٹھکا ٹھک سجدے, ایک سجدہ ہے دوسرا سجدہ. یہ طریقہ ثابت ہی نہیں, اللہ کے نبی سے منقول ہی نہیں, اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں. لہذا جب بھی سجدہ آئے تو بلا وجہ مؤخر نہ کرے. میں نے ابھی عرض کیا کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ کر لے, لیکن اگر تلاوت سن رہا ہے, گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے, تو اس وقت سجدہ آیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ پھر گاڑی رک کر زمین پر سجدہ کرے. لیکن اگر اس وقت بھی جھک کر, وہ اپنا سر جو ہے ہینڈل پہ نہیں رکھنا, اس کے تھوڑا سا جھک کے سجدہ کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے. اشارے سے, جس کو کہتے ہیں کہ اشارے سے آپ نے سجدہ کر لیا, اس وقت سجدہ تلاوت کی آیت آئی ہے, آپ اشارے سے سجدہ کر لیں, کوئی حرج نہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, نیت باندھتے ہیں, پھر اللہ اکبر کے سجدے میں جاتے ہیں, پھر سلام پھیرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو یہ جو آخری آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی دوسرے سجدے کی, اس میں ایک اشکال یہ بھی لوگ جو نہیں کرتے سجدہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان آیتوں سے میل نہیں کھاتی جن آیتوں میں اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے. یعنی پہلی جو 14 سورت آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سجدے کا ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں اس آیت کا سیاق و سباق اور اس آیت کا معنی اور مفہوم ان آیتوں سے میل نہیں کھاتا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق کیسا ہے, یہ آیتیں ان آیتوں کے ساتھ میل کھاتی کہ نہیں. اللہ کے بندے تم مسلمان ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اللہ کے نبی کی 5 حدیثیں, 3 حدیثیں, 2 صحابہ کے عمل آپ کے سامنے بیان ہو گیا. اب بھی اگر آپ سجدہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. تو بہرکیف آج کی نشست میں یہ سورہ حج کی کچھ آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کی گئی, اور اس میں ضمناً ایک اہم حکم ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اندر ٹوٹل 15 سجدے ہیں. سورہ حج کو اللہ نے فضیلت دی ہے 2 سجدوں کے ساتھ, ہمیں لازمی اس پہ دوسرا سجدہ کرنا چاہیے. اور یہ جو لکھا ہوتا قرآن مجید میں عند شافی, اس کو مٹا کے عند رسول اللہ, عند رسول اور اللہ اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں. کوئی الف اس میں نہیں آئے گا. عند عین نون اور دال, پھر رسول لکھیں اور پھر اللہ لکھیں اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں. یہ ہر قرآن میں کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا بے پناہ اجر ملے گا کہ آپ نے قرآن سے تعصب ختم کیا ہے. آپ نے قرآن سے ایسا تعصب ختم کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک سجدہ نہیں کر رہے تھے. بہرحال جو ہماری الحدیث پبلشر کمپنیاں ہیں, اب یہ دیکھیں یہ سعودی عرب سے شائع ہوا ہے, یہ قرآن مجید سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے عند شافی. حالانکہ وہ کرتے ہیں, حالانکہ امام وہاں کے دوسرا سجدہ کرتے ہیں. تراویح آپ سنیں, اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے 18ویں 17ویں پارے کی سورہ حج کی, آپ تلاوت سنیں, وہاں کا ہر امام یہ سجدہ کرتا ہے. پتہ نہیں پھر بھی اس کے اندر عند شافی لکھا ہوا. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے, ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے, ہمیں قرآن مجید کے احکامات سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. کل کی نشست میں انشاءاللہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اپنے ساتھ دیگر ساتھیوں کو بھی لائیے گا. جزاکم اللہ خیر.